وہ یہ کہے گا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس جوڑے کے ہاں پیدا ہوں گا تاکہ تم لوگ دیکھ لو کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور لوگ انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کا ماضی اس کے دعوے کی سچائی پیش کرے گا۔ لوگ برملا یہ کہیں گے اور دجال کے مخالفین کو یہ دلیل پیش کیا کریں گے کہ ہمارا خدا تو اس طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ظہور کے لیے خود طریقہ چنا کیونکہ میں خدا ہوں اور قادر ہوں۔ اس کام پر اب ایک اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا اور وہ ایسے امور سر انجام دے گا جو انسانی عقل سے ماورا ہوں گے۔ اب یہاں کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ جادوگر ہوگا یا ٹاپ کا سائنٹسٹ ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ اعلیٰ ترین درجے کا جادوگر ہوا تو اس کے کمالات عام انسان کی عقل کو مات دینے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن جو لوگ جادو کی فیلڈ سمجھتے ہیں یا اس میں ماہر ہیں تو وہ فوراً اس کی توجیہ پیش کر دیں گے۔ بے شک وہ اس درجے کے جادو کو کرنے کے اہل نہ ہوں گے، یعنی کہ وہ اس درجے کا جادو کر تو نہیں سکتے ہوں گے، لیکن انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جادو ہے جو دجال پیش کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ سائنسدان ہوا تو لازماً انسٹرومنٹس کی مدد سے کام کرے گا، کیونکہ سائنس مادے یعنی کہ میٹر کا علم ہے۔ اب مثال کے طور پہ حدیث کے مطابق دجال کا ایک دن 1 سال، دوسرا دن مہینے اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کام کو کرنے کے لیے یا تو زمین کی حرکت کو روکنا ہوگا تاکہ تمام دنیا پر ایک جیسا امپیکٹ ہو اور تمام نسل انسانی اس کمال کو دیکھے اور دجال پر ایمان لے آئے، یا دوسرا طریقہ وقت کو روک لیا جائے۔ اور اب ہم جانتے ہیں اگر تو یہ جادو ہوگا تو نظر بندی کا جادو ہوگا، اگر کوئی دوسرا جادو بھی ہوا تو صرف کچھ لوگوں پر ہی اثر انداز ہوگا، تمام روئے زمین پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کوئی سائنٹیفک ایکٹ ہے تو لازماً کسی مشینری کی مدد سے کیا جائے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا کیونکہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ پہ چلتی ہے۔ اس وقت کے سائنسدان فوراً اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن پیش کر کے دجال کے دجل کو ثابت کر دیں گے۔ دروازہ کے دوستو، اس ساری بحث کا مقصد صرف آپ کو ایک دوسرا زاویہ نظر دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مفروضہ مکمل طور پہ غلط ہو جو ہم آگے پیش کرنے والے ہیں، یا کچھ حد تک درست یا کچھ حد تک غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں کے دروازے کھولنا مقصد ہے، نہ کہ اپنی علمی قابلیت کا مظاہرہ پیش کرنا۔ میرے خیال میں جس علم کے ساتھ دجال یہ کمالات دکھائے گا وہ علم نسل انسانی سے گم ہو چکا ہے، اور اس وقت روئے ارض پہ وہ لوگ بہت قلیل تعداد میں موجود ہیں۔ قلیل سے مراد شاید 1 یا 2 افراد جو اس علم کا ماخذ جانتے ہیں، اور دجال اس علم کا ماہر ہوگا کیونکہ یہ علم اس کو فرسٹ ہینڈ ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دجال حضرت نوح کے زمانے سے موجود ہے، اس کو اللہ کے حکم سے قید کیا گیا ہے۔ ہم اس کے ظہور بصریہ پیدائش کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ حقیقت میں تو کب کا پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کا ظہور دنیا میں دوبارہ انسانی جوڑے کے ہاں پیدائش سے ہوگا۔ اب یہاں جو تھیوری پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو ذرا کھلا رکھیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ یہ 100% سچائی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ آپ اسے ڈائجسٹ کر سکیں۔ دروازہ کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ دجال مسیح کی کاپی کرے گا، ہر چیز میں کاپی کرے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ میں ہی مسیح ہوں۔ دجال اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی کلام کرے گا، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود سے کلام کیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ لوگوں کے درمیان رہے گا اور پھر اچانک غائب ہو جائے گا، اور ایسا غائب ہوگا کہ لوگ اس کا سراغ نہ پا سکیں گے۔ اب وہ کتنا عرصہ ہوگا اندازہ ہے تقریباً 40 سال، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ 40 سال بعد وہ دوبارہ ریسرفیس ہوگا، یعنی کہ لوگوں میں اچانک واپس آئے گا۔ اس عرصہ کے دوران لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کیونکہ بیشتر لوگ اس کو خدا کا کوئی نبی سمجھ چکے ہوں گے، خاص طور پر کرسچینز، چونکہ اس نے بہت سے معجزات کمالات اپنے غائب ہونے سے پہلے دکھائے ہوں گے، جن کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر عام دستیاب ہوں گی، اور لوگ اس کو دیوانہ وار چاہتے ہوں گے، حالانکہ وہ اس وقت بچہ ہوگا۔ اور بچے پہ کون شک کر سکتا ہے؟
تو اس کی ایک ہارڈ فین فالوئنگ پہلے ہی بن چکی ہوگی۔ غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنی ٹین ایج کے شروع میں ہی غائب ہو جائے گا، لیکن اس غائب ہونے کے دوران بھی وہ کچھ خاص افراد سے رابطے میں رہے گا جو کہ دنیا میں اس کے لیے راہ ہموار کریں گے، یعنی کہ اس کے ذکر کو زندہ رکھیں گے کہ ہمارا مسیح واپس آئے گا۔ اور آج ہم نے اسے خواب میں رابطہ کیا ہے اور اپنی صداقت کے لیے اس نے یہ بتایا ہے کہ کل یہ واقعہ رونما ہوگا، اور ناظرین پھر وہ واقعہ واقعی رونما ہو جائے گا اور لوگ دجال کے دجل پر مزید ایمان لے آئیں گے۔ وہ لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتائے گا جو سچ ہوتی جائیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غائب کہاں ہوگا اور یہ علم وہ کہاں سے لے رہا ہوگا۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں طوفان نوح سے پیچھے کے زمانے میں جانا ہوگا، جب دنیا ایسی نہیں تھی۔ فرشتے انسانوں کو علم سکھاتے تھے جیسا کہ بائبل میں درج ہے، لیکن ہمارے لیے تو قرآن کریم کسوٹی ہے کہ جس پر ہم ہر غلط اور درست کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 102 میں اللہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ہاروت ماروت نامی دو فرشتے بابل پر اتارے گئے، یہ لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ تو ہمیں یہ قرآن سے بات معلوم ہوئی کہ فرشتے ڈائریکٹ انسانوں کو علم سکھایا کرتے تھے، اور یہ علم انسانوں کے لیے آزمائش تھا۔ کچھ برے لوگ اس علم کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، یعنی کہ شیطانی عمل کیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو دوستو، طوفان نوح سے پہلے کی دنیا ہماری دنیا سے مختلف تھی۔ بائبل کے مطابق کچھ فرشتوں کے گروہ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے زمین پر گناہ کرنا شروع کر دیا۔ اس تمام تفصیل کے لیے آپ ہماری جائنٹ سیریز ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں اس گناہ کی اور اس وقت کی مکمل تفصیلات کا ذکر ہے۔ تو ہم دجال کی بات کر رہے تھے کہ وہ غائب ہو جائے گا، اور وہ غائب وہاں پر ہوگا جہاں وہ اب تک رہتا آیا تھا۔ اور وہ دنیا کون سی ہے؟ تو اس پر مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کوئی اور سیارہ ہے جو کہ ہمارے سیارے سے ایک سمندری راستے کے ذریعے جڑتا ہے، اور اسی راستے پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں کے حالات کیسے ہیں کوئی نہیں جانتا، ماں سوائے اس کے کہ ان کو ایک بالوں سے بھرا ہوا جانور ملا تھا۔ وہ ان کی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا، اور وہ لوگ 30 کی تعداد میں تھے، یعنی کہ یہ کوئی خواب یا ایلوژن نہیں تھا۔ اب وہ راستہ کہاں ہے فی الحال کوئی نہیں جانتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ دجال زمین یعنی کہ ہماری زمین پر ہی قید ہے، لیکن ایک اور ڈائمنشن میں، اور خاص وقت آنے پہ وہ اوجل ڈائمنشن ظاہر ہو جائے گی۔ دجال کے پاس وہی علم ہوگا جو ان فرشتوں کے پاس تھا جو گناہ کر بیٹھے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ دجال ان فرشتوں میں سے ہی کسی کی اولاد ہو جس کا بائبل میں ذکر ہے۔ اور جب طوفان نوح آیا ہو تو دجال باذن اللہ اس وقت زمین پر موجود ہی نہ ہو، یعنی کسی اور سیارے پہ سیاحت کے غرض سے یا طوفان کی آمد سے باخبر ہو کر پہلے ہی فرار ہو گیا ہو، اور طوفان کے نتیجے میں وہ تمام راستے بند ہو گئے ہوں اور وہ وہیں پر قید کر دیا گیا ہو۔ ناظرین، یہ تمام کیا آزرائیاں ہیں، اور اگر ایسا ہوا تھا تو یہ اللہ کے گریٹ پلان کا حصہ تھا، کیونکہ ایک ذرہ بھی اللہ کی قدرت سے پوشیدہ نہیں۔ ناظرین، زمین سے باہر جانے والے راستوں سے مراد یہاں وہی دروازے ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس کو شکست دیتے ہیں، جیسا کہ ماڈرن سائنس آپ ہمیں بتاتی ہے کہ مخصوص قسم کے حالات پیدا کر کے وقت اور زمانے میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر برمودا ٹرائنگل کو تو آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے، جہاں بہت سی پرسرار سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کئی سو بحری اور ہوائی جہاز وہاں پر ایسے گم ہوئے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں مل پایا، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کچھ لوگ اس ایریے میں داخل ہوئے اور بحفاظت باہر نکل آئے، لیکن جب وہ ٹرائنگل کے ایریے سے باہر آئے تو ان کی گھڑیاں پیچھے کا وقت بتا رہی تھیں، اور باہر وقت کافی حد تک بیت چکا تھا۔ مزید یہ کہ جو فاصلہ انہوں نے اس دوران طے کیا وہ اتنے وقت اور ایندھن میں طے ہونا ناممکن تھا۔ برمودا ٹرائنگل پر بھی ایک ویڈیو عنقریب دستیاب ہوگی۔ تو دوستو، دجال کی حقیقت تو فی الحال پردہ غیب میں ہے کہ آیا وہ انسان ہوگا، فرشتہ ہوگا، فرشتوں اور انسان کی اولاد ہوگا، یا کوئی اور مخلوق ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے وہ شیاطین، جنات اور انسان کے ملاپ سے وجود میں آیا ہو، یا پھر کسی اور سیارے کی مخلوق بھی ہو سکتا ہے جو انسانی شکل لے لے۔ بائبل میں ذکر ہے
کہ माउंट हरमन पर वो 200 की तादाद में इकट्ठे हुए और इंसान को बर्बाद करने और गुमराह करने का अहद किया। और ये वही थे जिन्होंने इंसानी औरतों के साथ गुनाह किया और एक देवकामत नस्ल पैदा की। इनमें से कुछ का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने इंसानों को क्या क्या सिखाया। यानी कि बाइबल इन 200 को फरिश्ता करार देती है जो कि इंसानी रूप में ज़मीन पर उतारे गए थे। और यही बात कुरान करीम हारूत और मारूत के मुतालिक भी कहता है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अब जो इल्म उन्होंने इंसानों को सिखाया वो आपको बताने से पहले एक बार हदीस के मुताबिक देखें कि दज्जाल क्या करेगा। वो अपने साथ ज़मीन के ख़जाने लेकर चल रहा होगा, ख्वाह वो कोई खुफिया ख़जाना हो या कोई मिनरल वगैरह। इसको मौसम पर मुकम्मल गिरफ्त होगी, जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ चाहेगा कहत पैदा कर देगा। वो किसी को भी मारकर जिंदा कर सकेगा और पुराने मुर्दों को अपने शयातीन के ज़रिए से इनका रूप धार कर लोगों के सामने पेश कर दिया करेगा, क्योंकि इसको रूह पर इख्तियार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का अमर है। वो लोगों के अमराज को ठीक कर देगा, वो दुनिया में हर जगह आ जाएगा, वो लोगों के दिलों की बात इनको बता देगा, वगैरह वगैरह। अब हम आते हैं इन फरिश्तों की तरफ जिन्होंने इंसान को मुख्तलिफ अलूम सिखाए। अज़ाज़ील ने इंसानों को ज्वेलरी, अलात साजी और हथियारों का इल्म सिखाया। समजाजा यानी कि उज़्ज़ा ने इंसान को जादू टोने का इल्म दिया। ये तमाम फरिश्तों का सरदार था और इसी के बुत की पूजा अरब में बाद में की गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बुत को काबा से निकाल कर तोड़ा था। आर्मारोस फरिश्ते ने जादू का तोड़, बराकील ने सितारों का इल्म जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं सिखाया, कोकाबिल ने कहकुशाओं का इल्म सिखाया, इज़कील ने मौसम का इल्म सिखाया, एराकील ने ज़मीन का इल्म सिखाया, शमसील ने सूरज का इल्म सिखाया, सराहील ने चांद का इल्म सिखाया। इस दौरान जिब्रील, ओरियल और मिकाईल आसमान से ये सब देख रहे थे और वह इस अहद शिकनी पर कह रहे थे कि ये आसमानी राज जो इंसान को बताए जा रहे हैं और इंसान इनके लिए अब तैयार ही नहीं है और ये इल्म इनके लिए ज़मीन पर फसाद का बाइस बनेगा।